بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSH ٹاپک کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل سیلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی ہر نئی آنے والی جنرل نالج اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی اس چینل ZSH ٹاپک یوٹیوب چینل کے اوپر ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیریز کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو بڑی صورتیں ہیں ان کا مختصر تعارف یہ ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایسے بھائی بہن جو اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں وقت نہیں ملتا، یا ایسے بھائی بہن جو قرآن پاک کی تعلیم سے محروم ہیں، وہ ہماری ان صورتوں کے مختصر تعارف کو پڑھ کے سمجھ کے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دین کے بارے میں سمجھ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس صورت میں قرآن پاک میں مسلمانوں کے لیے اور جو پچھلی قومیں ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے کون کون سے عذاب اور کون کون سی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو آج کی ہماری جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الہود۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورۃ الہود بھی ایک ایسی صورت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شک میں ڈال دیا تھا۔ شک میں کیوں ڈالا تھا وہ میں ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا پس منظر شیئر کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ناظرین، سورۃ الہود بھی مکی ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے مضامین پچھلی سورت کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں۔ البتہ سورۃ یونس میں جن پیغمبروں کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے تھے، اس سورت میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے انتہائی بلیغ اور مؤثر اسلوب میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ ہم ان تمام انبیاء کرام کے قصص الانبیاء، یعنی کہ انبیاء کرام کے قصے جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی اس ZSH ٹاپک یوٹیوب چینل کے اوپر انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک ہماری اس تھوڑی سی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی بڑی زور آور قوموں کو تباہ کر چکی ہے، اور جب انسان اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کا مستحق ہو جائے تو چاہے وہ کتنے بڑے پیغمبر سے قریبی رشتہ رکھتا ہو، اس کا یہ رشتہ اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچا سکا۔ ان کا واقعہ انشاءاللہ جلد از جلد ہم اپنے اس چینل کے اوپر تفصیل کے ساتھ اپلوڈ کریں گے۔ ناظرین، اس صورت میں عذاب الہی کے واقعات اتنے مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں اور دین پر استقامت کا حکم اتنی تاکید سے فرمایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بھولا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان صورتوں میں جو تنبیہ کی گئی ہے اس کی بنا پر آپ کو اپنی امت کے بارے میں بھی یہ خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسی طرح کے کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھا سورۃ الہود کا پس منظر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے اور ہماری اس تھوڑی سی محنت سے کوئی بھائی بہن اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر کام کرنا شروع ہو جائے۔ میری اور آپ کی نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔